بڑے مزے کے ساتھ سنیے اور اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کیجیے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے، اور نبی سے خوب محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ اشعار یوں ہیں: چلی تھی ایک بڑھیا جستجوئے حال کرنے کو، چلی تھی ایک بڑھیا ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کے استقبال کرنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آپ سب کے سامنے اسلام کے ایک بہادر خاتون کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو بہت ہی بہادر تھی، اور نبی علیہ السلام سے ان کی محبت کتنی بڑھی ہوئی تھی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ قصہ جنگ احد کا ہے، جو اسلام کی ایک بہت بڑی جنگ ہوئی ہے، جو جنگ بدر کے بعد دوسری جنگ تھی، اور یہ شوال کا مہینہ سن 3 ہجری کی بات ہے کہ مکہ والے جنگ کے لیے تیار ہو کر تقریباً 3000 کا لشکر لے کر آئے، جس میں پوری طرح سے لشکر کے لیے ہتھیار، تلوار، تیر، جو بھی چیز ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کو جب پتہ چلا کہ یہ دشمن لوگ مکہ سے باہر نکل آئے ہیں، تو پھر مسلمانوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا۔ مشورے کے بعد خیر ایک لمبا قصہ ہے، لیکن ایک مختصر میں آپ کے سامنے ایک خاتون، ایک عورت کا قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ جس نے اسلام کے خاطر اپنی کتنی بڑی قربانی پیش کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کیسی تھی۔ یہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے۔ اس جنگ کے اندر ایسا ہوا تھا، مسلمانوں کی طرف سے 1000 کا لشکر تھا۔ مسلمانوں میں سے جب جنگ کے لیے سارے مسلمان میدان جنگ میں پہنچے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ اور ساتھ تھے، اس جنگ کے اندر لڑائی ہوئی، ایک مسلمانوں کی چوک ہوئی تھی ایک، جس کی وجہ سے لڑائی ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو تکلیف ہوئی۔ نبی علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک بھی زخمی ہوئے۔ ایک لمبا میرے محترم بزرگوں قصہ ہے، لیکن ان میں ایک مختصر جو خاتون تھی، ان کی بہادری اور نبی علیہ السلام سے محبت کی داستان عجیب و غریب تھی۔ وہ جو خاتون تھی اس جنگ کے اندر، ان کا شوہر، ان کا بھائی، ان کے 2 بیٹے، یہ سب کے سب جنگ کے اندر شریک ہوئے تھے، اور لڑائی ہوئی جس میں شوہر بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، دونوں بیٹے شہید ہو گئے۔ اور شیطان نے اس وقت یہ خبر پھیلائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ جب یہ خبر میدان احد کے اندر پہنچی اور پھیلی تو سارے صحابہ بےتاب اور بے چین ہو گئے، لیکن ان میں یہ خبر جب تک پھیلتی اس سے پہلے یہ خبر مدینۃ المنورہ تک پہنچ چکی تھی۔ مدینہ میں ایک خاتون تھی، بوڑھی تھی، وہ لاٹھی پر چلتی تھی، ایک عورت بوڑھی، بہت زیادہ بوڑھی تھی، اور وہ لاٹھی کا سہارا لے لے کر ٹیکا لگا کر چلتی تھی۔ ان کو جب خبر ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو ان سے رہا نہیں گیا، اور وہ ایک دم لاٹھی کا ٹیکا لگا لگا کر تیزی سے چلنے لگے۔ جب راستے میں جانے لگی تو جو صحابہ کرام یا جو لوگ راستے میں ملتے جاتے ان کو کہتے تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تو وہ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے میرے بیٹے کی پرواہ نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی کی کیا حالت ہے۔ آگے چلتی، آگے کسی نے کہا کہ تمہارا دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، انہوں نے انا للہ پڑھی اور آگے بڑھی۔
اس طرح سے چلتی گئیں۔ بعد میں چلنے کے بعد کسی نے خبر دی کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، تو اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، لیکن غم بالکل نہیں۔ وہ آگے چلتی گئیں، کسی نے کہا کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا، تو انہوں نے انا للہ پڑھی اور بس جاتی رہی، اور سب سے ایک ہی سوال کرتی کہ میرے نبی کیسے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، میرے نبی کا کوئی پتہ بتاؤ، میرے نبی کی طبیعت کیسی۔ وہ چلتی گئیں، جب میدان احد کے اندر پہنچی تو بعض صحابہ سے انہوں نے پوچھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، میرے آقا کہاں ہیں؟ کسی نے کہا کہ وہ دور مجمع دکھ رہا ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے نہیں بھروسہ ہوتا، مجھے جا کر نبی علیہ السلام کی شکل دکھا۔ لہذا وہ دوڑتی ہوئی جب جا کر دیکھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ باحیات ہیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، تو انہوں نے کہا اب میری جان میں جان آئی، آپ سلامت ہیں، سب کچھ سلامت ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بوڑھی عورت کو کتنی محبت تھی کہ جن کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، ایک بیٹا نہیں، دو بیٹے، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام عمارہ تھا، وہ دونوں شہید ہو گئے، شوہر شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، لیکن کسی کی پرواہ نہیں، پرواہ تھی تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی کو ہمارے ایک شاعر ہیں حفیظ جالندھری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑے بہترین انداز میں یہ بات کہی ہے، میں آپ کے سامنے وہ شعر رکھتا ہوں، بڑے مزے کے ساتھ سنیے اور اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کیجیے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے، اور نبی سے خوب محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ اشعار یوں ہیں: چلی تھی ایک بڑھیا جستجوئے حال کرنے کو، چلی تھی ایک بڑھیا ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کے استقبال کرنے کو، گئے تھے جنگ میں اس کے برادر اور شوہر بھی، گئے تھے جنگ میں اس کے برادر اور شوہر بھی، نچھاور کر دیے تھے اس نے اپنے فرزندوں کے گوہر بھی، ملے راستے میں ان سب کی شہادت کے پیغام اس کو، ملے راستے میں ان سب کی شہادت کے پیغام اس کو، سنانے ہی سنائے جا رہے تھے ہر خاص و عام اس کو، مگر اس کی زباں پر ایک ہی اسم گرامی تھا، مگر اس کی زباں پر ایک ہی اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، بھائی کا نہ شوہر کا نہ بیٹوں کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا، بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں لب پر یہی سوال آیا، کہاں چل کر دکھا دو صورت کملی والے کی، کہاں چل کر دکھا دو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، کہاں چل کر دکھا دو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، نظر آیا کہ جلوہ فگن نور تجلی ہے، نظر آیا کہ جلوہ فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے، تسلی ہے پناہ بے کساں زندہ سلامت ہے، تسلی ہے پناہ بے کساں زندہ سلامت ہے، کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو